تحریر فرمایا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا میں کس جگہ اتارا گیا، کچھ معلوم نہیں، کوئی ایک صحیح روایت اس سلسلے میں نہیں ہے۔ جدہ عربوں کا اپنا ایک مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں یہاں اتارا گیا۔ اس سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ جدہ دادی کو کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا کہ جد، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جدہ دادی حوا کے متعلق نہیں ہے، وہ جدہ کا مطلب الگ ہے، علیحدہ ہے۔ وہ چونکہ سمندر کے ساحل پہ ہے اور الگ اس کا راستہ تھا، اس لیے اسے جدہ کہا گیا ہے۔ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام وہاں تشریف لائے ہو۔ سری لنکا والے کہتے ہیں وہاں سے آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے، کچھ پتہ نہیں ہے، آئے ہوں گے نہیں آئے ہوں گے، کیا معلوم۔ کوئی ایک مستند روایت جس کا ثبوت تاریخ سے ملتا ہو، یا جس کا ثبوت اس سے بھی بڑی چیز ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے اور صحیح روایت ہم تک پہنچ جاتی کہ صحیح ختم ہو جاتا۔ جس مقام پر اتارا گیا، کیا وہ قرآن تو بہت دور کی بات ہے، سرے سے تاریخ سے بھی ثابت نہیں، آئے وہاں جہاں بھی تشریف لائے، اس سے بحث ہی کیا ہے۔ روحانیت کے سفر میں مرشد کو کیوں ضروری قرار دیا گیا؟ اگر ایک شخص متقی پرہیزگار نماز روزے کا اہتمام کرتا ہے اور ذکر اذکار بھی باقاعدگی سے کرتا ہے تو کیا اسے روحانیت مل سکتی ہے؟ کوشش کیجئے میاں، اس میں کیا حرج؟ لبا وہ سفر طے کر سکتے ہیں اور کسی کی ضرورت نہیں ہے تو بسم اللہ کون روکتا ہے، کون منع کرتا ہے؟ ضرور، لیکن آج تک ایسے ہوا نہیں۔ روحانیت اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دعائیں ایک دم سے قبول ہونے لگیں اور جدھر نگاہ اٹھائے صفوں کی صفیں پلٹ دے، اور روحانیت یہ سمجھتا ہے کہ تعویذ، تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ روحانیت نام ہے آدمی کا 3 یا 4 چیزوں پہ کنٹرول ہو جائے اور اعتدال میں آ جائے، انسان کی عقل، اس کا غصہ اور جنس، 3 چیزیں بنیادی طور، اور تینوں میں اگر افراط ہوگی، حد سے بڑی ہوگی تو تباہ کن ہے، حد سے گر جائیں گی تو بھی تباہ کن ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اگر آپ ان 3 چیزوں پہ بنیادی طور پہ قابو پا سکتے ہیں کہ آپ خوشی میں بھی ویسی بات کریں جیسے آپ غصے میں کریں، اور غصے میں بھی ویسی بات کیجئے جیسے آپ خوشی میں کریں، اور جنس کے معاملے میں تو آپ ظاہر ہیں اس پہ کیا تبصرہ کرنا ہے، اور عقل کے معاملے میں کہ انسان کی عقل جو فیصلہ کرے اس کا وہ فیصلہ وہی کے کانٹے پہ بھی قابل قبول ہو۔ آپ کر کے دیکھ لیجئے، اگر بسم اللہ آپ اس پہ کر سکتے ہیں تو کیا ضرورت ہے خام خواہ کسی کے پاس جانا اور آنا؟ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آج تک ہوا نہیں، ایسے ہوتا نہیں، اس لیے کہ انسانی نفس کے جو مکر ہیں نا، یہ ہر آدمی نہیں جانتا۔ انسان بڑا مکار ہے، نفس اس کا مکار ہے۔ ٹھیک جس گناہ پہ وہ لوگوں کے خلاف نفرت پھیلاتا ہے، مجمع اکٹھے کرتا ہے، سارے خاندان میں بدنامی کرتا ہے، اور جس پہ دوسرے کو ملامت کرتا ہے تنہائی میں، ٹھیک اسی گناہ میں وہ خود بھی مبتلا ہوتا ہے۔ پھر اپنے خلاف احتجاج کیوں نہیں کرتا؟ اپنے نفس کو کیوں نہیں کچلتا؟ اپنے آپ کو برا کیوں نہیں کہتا؟ وجہ اسی لیے عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے، لوگوں نے کہا کہ عمار اپنی نماز جلدی پڑھا دیتے، تو عمار ابن یاسر نے کہا کیسے جلدی پڑھا دیتا ہوں، باوجود اس کے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ سلام پھیرنے سے پہلے کیا دعا مانگنی چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار دعا مانگا کرو کہ اللہم بعلمک الغیب وبقدرتک علی الخلق احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا ما کانت الوفات خیرا لی واسألک القصد فی الفقر والغنی، اور اس میں وہ آتا ہے جملہ بھی کہ اے پروردگار میں سوال کرتا ہوں کہ پھر رضا والغضب، میں غصے میں بھی اتنی ہی صحیح بات کروں جتنا میں خوشی میں صحیح بات کرتا ہوں۔ اگر کسی انسان کو زندگی میں تجربہ کر کے دیکھ لینا، غصہ اتر جانے کے بعد بھی 100% اطمینان ہو کہ مجھے یہی بات کہنی تھی بھائی، غصے میں بھی اور خوشی میں،
100,000 بار مبارکباد کے قابل ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، اس سے اپنی اصلاح کر لی ہے۔ لیکن اگر غصہ اترنے کے بعد ندامت ہو کہ یار مجھے نہیں کرنی چاہیے، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، تو پھر آپ بتائیں کس کے پاس جائے گا؟ کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں 2-4 جوتے پڑیں، آدمی جوتے سیدھے کرے، اپنا نفس اندر کا ٹوٹے۔ اسی لیے آپ ہسٹری پڑھ لیجئے 1400 برس کی، امت میں ہوا ہی نہیں ہے کہ خدا نے کسی آدمی سے بڑا کام لیا اور اسے اس آزمائش کی بھٹی سے نہ گزارا۔ بڑے بڑے لوگ سب اس سے گزرے، پہلے وہ کہیں نہ کہیں بیٹے بنے ہیں، پھر باپ بنے۔ یہ بیٹا بنے بغیر باپ بننے کی جو کوششیں ہیں نا، اور صالح ہونے کے بغیر ہی مصلح بننے کی جو کوششیں ہیں، آج تک تو ہم نے اس پہ درخت پہ پھل دیکھا نہیں کہ اگر کوئی آدمی ہے کروڑوں میں ایک آدھ اللہ کی توفیق، بسم اللہ کیوں نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ ذکر اذکار بھی باقاعدگی سے کرتا ہے تو اسے روحانیت مل سکتی ہے، اسے اچھے اخلاق مل گئے تو روحانیت ہی روحانیت۔ روحانیت میں پھر مدارج ہے، اصحاب یمین میں شامل ہونا ہے، اصحاب یمین سے بڑھ کر مقربین میں شامل ہونا ہے۔ اصحاب یمین کوئی چھوٹی بات ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا فسلام اللہ، اللہ کی سلامتی ہو ان پہ جو اصحاب یمین میں سے۔ اصحاب یمین تو وہ ہیں جن پہ اللہ سلام بھیجتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اہل السنہ میں خود اختلاف ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں۔ اہل السنہ ہی میں سے ہمارے عقیدے کے جو علماء ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل قرار دیتے ہیں، اور وہ اہل تشیع کا بھی یہی ہے عقیدے کے باب میں کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل قرار دیتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بھی وہ دلیل کیا دیتے ہیں، اور ادلہ میں سے ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو جبریل امین نے سلام کیا ہے۔ تو اللہ کا سلام بہت بڑی چیز ہے۔ فسلام اللہ من اصحاب الیمین، اللہ نے کہا ہمارا سلام ہے ان کو جو رائٹسٹ ہیں، جو دائیں ہاتھ پہ ہیں۔ یہ رائٹسٹ ہونا، دائیں ہاتھ میں شامل ہو جانا زندگی کے ہر معاملے میں کوئی آسان تھوڑا ہی۔ آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے 100 بار، آپ سمجھتے ہیں کہ سب خوش آمد ہے، یار کچھ کہتا رہے، انصاف انصاف ہے۔ آپ کی مذمت کرتا ہے، نکلوانا چاہتا ہے اپنا کام، تاکہ آپ کو غصہ آئے، آپ جا کے اس کی خاطر لڑیں، آپ کہیں نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مدح اور ذم دونوں برابر، اچھا کہے برا کہے پرواہ نہیں، مخلوق سنے نہ سنے پرواہ نہیں۔ لوگ اپریشیٹ کر لیں گے تو کیا دے دیں گے، لوگ برا کہہ لیں گے تو کیا چھین لیں گے۔ یہ ہیں اصحاب یمین۔ اور اس سے بھی بڑھ کے پھر اللہ نے کہا مقربین، وہ جو اللہ کے قریب ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں کیا پتہ کہ جو ہمارے قریب ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ ایسے لوگ ہیں جن کو صبح شام ایک ایک دن میں 2 مرتبہ تعالیٰ شان اپنی زیارت سے نوازیں گے۔ اللہ کو دیکھنا چھوٹی چیز نہیں ہے، اللہ کی رویت بہت، یعنی اس سے زیادہ انعام ہو کیا سکتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے جو لوگ نیکی کریں گے ہم انہیں جنت دیں گے بس زیادہ، اور جنت کے علاوہ بھی کچھ دیں گے۔ وہ جنت کے علاوہ کیا ہے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی اسی دعا میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا تھا اور مجھے کہا تھا کہ بس کا، اور یہ بھی مانگنا کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں لذت النظر الی وجہک، اللہ میں اس نظر کی، اس دیکھنے کی لذت کا جو تجھے دیکھنے سے حاصل۔ حسن جو ہوتا ہے نا وہ اپنے ساتھ لذت کو بھی شامل رکھتا ہے، مکس اپ ہوا ہے نا حسن اور لذت۔ چاہتا ہے کہ حسین چیز سے استفادہ کرے، مستفید ہو۔ والشوق الی لقائک، اور اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے دل میں تڑپ پیدا ہو جائے۔ شوق کا معنی تڑپ ہے، تڑپ پیدا ہو جائے کہ میں آپ سے ملوں۔ من غیر فتنۃ مضلہ، اللہ کسی آزمائش میں نہ ڈال جو اس نعمت سے مجھے محروم رکھے۔ ضراء مضرہ، اللہ نہ ایسی مصیبت میں ڈال تکلیف مجھے پہنچے اور اللہ اس تکلیف میں بے صبری کا اظہار کر دوں اور قیامت میں رویت سے محروم ہو جاؤں، تجھے دیکھ نہ پاؤں۔ اللہ میں تیری پناہ مانگوں۔
میں سوال کر، یہ سارے عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایت میں اصحاب مقربین میں شامل ہونا کوئی آسان بات ہے بھائی؟ بالکل، اگر اس کے بغیر ہو سکتا ہے کیا حرج ہے؟ رزق کے دروازے اللہ کی طرف سے بند ملیں، کچھ سمجھ نہیں سکتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا بھائی، کچھ پتہ نہیں۔ یہ رزق جو ہے نا، یہ اس کائنات میں اللہ کے ان رازوں میں سے ایک راز ہے جو اس نے کسی پہ نہیں کھولا، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ آپ دیکھیں ہر دور میں بے وقوف آدمی ہے، کروڑوں میں کھیل رہا ہے، اور جتنا گھٹیا اور نالائق ہے اتنے ہی بڑے عہدے پہ فائز ہے، اور باصلاحیت آدمی بیکار پھر رہا ہے۔ قوموں میں جب زوال ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب دنیا بھر کی اقوام اس شام میں، سیریا میں جمع ہو جائیں گی، تو سیریا میں آنے والے لوگ اس وقت کے بدترین لوگ ہوں گے اپنے اخلاقیات کے اعتبار سے۔ رزق ملے گا، رزق کے معاملے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، اللہ کی اپنی مرضی اور اس کے اپنے فیصلے ہیں۔ باقی یہ آپ نے ٹھیک لکھا آخر پہ کہ اگر کسی سوال کا جواب پہلے دے دیا ہے تو پھر ریپیٹ کیجیے۔ پرائز بانڈ کے پیسے بلوں اور بجلی کی ادائیگی میں دیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ کویسچن۔ جمعہ کی دوسری اذان کب اور کیوں شروع ہوئی؟ جبکہ رسول اللہ کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں کئی حدیثیں، ارے یار خلافت راشدہ سے ثابت نہیں ہے، یہ کیسی بات کرتے ہو؟ ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی۔ آپ ایک اصول کی بات سمجھیے، یاد رکھیے کہ جو چیز حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی اور خلفائے راشدین نے اسے شروع کیا ہے، وہ قطعاً بدعت نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم اس کو بدعت قرار دیں تو اس دین کو تالا لگا کے گھر جا بیٹھیے۔ کہاں ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا یہ محراب بنوایا ہے؟ خلافت راشدہ تک میں محراب نہیں تھا۔ یہ محراب پہلی مرتبہ مسلمانوں کی مسجد میں آیا ہے 80 ہجری میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو درکنار، امیر المومنین مولا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر 40 برس گزر چکے تھے۔ تابعین کا اور اکثر تبع تابعین کا دور تھا، یہ محراب بنایا گیا، کسی نے بدعت نہیں کہا۔ خلافت راشدہ تو بہت بڑی چیز ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں مختلف احادیث میں کہ میری پیروی کرنا اور میرے بعد جو خلافت راشدہ آئے گی اس کی پیروی کرنا، اور ایک لفظ کا اضافہ فرمایا المہدیین، وہ میرے خلفاء جو ہوں گے وہ ہدایت پہ ہوں گے، مہدی ہوں گے، اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی۔ اس لیے متعدد اضافے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیے گئے ہیں، امت میں کسی نے اسے بدعت قرار نہیں دیا سوائے ان وہابیوں کے۔ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کو کاٹا ہے، امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے جتنے فیصلے ہیں انہوں نے انہیں ٹھکرایا ہے۔ امیر المومنین نے یہ کہا تھا کہ 3 طلاقیں 3 ہیں، اور امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی حیثیت ایسی تھی کہ جس چیز پہ انہوں نے اتفاق کرا دیا امت کا، اور جو چیز انہوں نے محضر صحابہ میں طے کر دی، بڑے دانا آدمی تھے، ان کی عقل مندی کے کیا کہنے۔ انہوں نے علی ابن مسعود فلاں 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 پر پابندی عائد کر دی تھی رضی اللہ عنہ کے مدینہ منورہ سے کہیں نہیں جاؤ۔ اہل تشیع کا خیال یہ ہے کہ اس لیے پابندی عائد کر دی تھی کہ یا کہ خلافت کا دعویٰ کر لیں گے یا کچھ اور شرارتیں کریں گے، بغاوت ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کے سفر میں گئے تھے، حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے گئے تھے، تقریباً 1.5-2 ماہ کا سفر تھا، اور مدینہ منورہ میں حکومت خلافت اپنی جگہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو قائم مقام بنا گئے تھے۔ خلافت پہ قبضے کا اس سے اچھا موقع امیر المومنین کو کیا مل سکتا تھا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بنو ہاشم نہیں تھے، سید نہیں تھے، ان کا خاندان نہیں تھا،
کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس لیے پابندی لگا دی تھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے خود ہی وضاحت کر دی، یعنی جس کا حکم ہے نا اس سے ہم نہیں پوچھتے کہ یار یہ کیوں کیا، جس کا کام ہے اپنی دماغ سے پوچھتے ہیں کس نے یہ کام کیوں کیا ہے، بھئی اس سے بھی تو پوچھو نا جس کے کام کیا ہے، پہلا حق تو اس کا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں کسی کو نہیں جانے دوں گا، کیونکہ فتوحات مسلسل ہو رہی ہیں، حکومت مسلسل آگے بڑھ رہی ہے اور نئے سے نئے مسائل آ رہے ہیں، اور عمر اکیلا فتوے کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں لے سکتا، تم لوگ رہو، مجھے مشورہ دو، مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ یہ شورائی نظام حکومت تھا، شورا تھی، اس لیے امیر المومنین رضی اللہ عنہ جتنے کام انہوں نے کیے ہیں، جتنے فیصلے کیے ہیں، انہوں نے گویا مہر لگا دی، انہوں نے کہا اس سے نہیں ہٹنا، تم نے اس سے ہٹو گے تو گمراہ ہو جاؤ۔ وہابیت نے وہ فیصلے تبدیل کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 20 تراویح پہ سب کو متفق کر دیا تھا، سب 20 ہی پڑھتے تھے، یہ پھر شوشہ اٹھا 8 کا 12۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے 3 طلاقیں 3 ہی قرار دے دی تھیں، ختم ہو گئی تھی بات، پھر شوشہ اٹھا 3 طلاقیں ایک ہے کہ نہیں ہے، حتیٰ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی اس بہکاوے میں آ گئے۔ اس سے خلفائے راشدین نے جو کام کیا ہے نا، اگر ہم اسے کہیں بدعت ہے تو پھر آپ سارے دین کو تالا لگا دیجئے، کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے ہی نہیں، پیش ہی نہیں ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ملک کی معیشت درست کرنے کے لیے روپے کی ویلیو میں کمی کر دی تھی۔ یہ کسی کے دماغ میں اس وقت آ سکتا تھا کہ روپے کی ویلیو میں کمی کی جائے، اضافہ کیا جائے، کیسے معیشت درست ہوگی؟ انہوں نے اپنے زمانے کے سکے ہی تبدیل کر دیے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے شراب کی حد مقرر کر دی تھی، اس سے پہلے نہیں تھی۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ بہت سے کام ایسے، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو مدینہ منورہ کی آبادی بہت بڑھ گئی تھی اور لوگ دور دور جگہوں پہ کام کرتے تھے، اور 9 مساجد تھیں عہد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے دور میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی اجازت کسی مسجد میں نہیں دی تھی سوائے اپنی مسجد کے۔ اسی لیے یہ اہل تشیع ہیں، ان میں ایک جگہ جمعہ جائز ہے۔ طہران میں آپ دیکھ لیجئے کہیں جمعہ نہیں کرتے، ایک جگہ انہوں نے اس چیز کو قائم رکھا ہے۔ باقی ہمارے ہاں مختلف وجوہ سے اجازت دی گئی۔ نظیم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ جہاں دریا پڑتا ہے اس کے پار بھی جمعہ کر لیا کرو، ادھر بھی جمعہ کر لیا کرو، وغیرہ وغیرہ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ دوسری آذان شروع ہوئی ہے۔ یہ دوسری آذان خلفائے راشدین میں پہلی 2 خلافتوں میں بھی نہیں تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مارکیٹ میں لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، دکانیں زیادہ بن گئی ہیں، آبادیاں پھیل گئی ہیں، اس لیے پہلی آذان شروع کرو تاکہ لوگ اس آذان کے ساتھ ہی سارے کام چھوڑ دیں اور تیاری شروع کریں، اور دوسری آذان دو تاکہ میں خطبہ دوں گا اس کے بعد اور تمہیں نماز پڑھا دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ شروع کی تھی، اسی لیے وہابی کہتے ہیں کہ عثمان کی بدعت ہے۔ عثمان بدعتی تھا اس وجہ سے کہ اسے دوسری اذان شروع کی، عمر بدعتی تھا اس وجہ سے کہ اس نے تراویح کی جماعت شروع کی، حالانکہ تراویح کی جماعت نہ ابوبکر کے زمانے میں تھی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ بات سچ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح الگ الگ لوگ پڑھ لیتے تھے، 10 حافظ ہیں، کھڑا ہوا 4 اس کے پیچھے 4 اس کے پیچھے 10 سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کر دیں، اس مسجد میں اتنے حافظ قرآن سناتے ہیں، کیوں نہ ایک امام کے پیچھے، اور آپ نے کہا بلاؤ صاحب کو اور بلاؤ فلاں کو اور تمیم کو بلاؤ اور اسے کہو قرآن پڑھے اور اسے کہو لوگوں کو کہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا، امت متفق رہی، انہیں تکلیف ہوئی کہ عمر کی بدعت ہے، اور پھر دوسری آذان یہ بھی وہی ہے، عثمان کی بدعت ہے۔ اب اسے وہ بدعت عثمانی کہیں، ہم تو کہتے ہیں خلافت راشدہ کا فیصلہ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور آپ نے یہ جو تحریر فرمایا کہ خلفائے راشدین کے دور سے اور کسی حدیث سے ثابت نہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ کس حال میں یہ لکھا ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شروع کیا اور کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ حدیث کا آپ کیا مطلب سمجھتے ہیں کہ وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی سنی؟ ایسے نہیں ہے۔
یاد رکھیے حدیث کبھی اطلاق ہوتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال پہ، حتیٰ کہ آپ کی خاموشی سے بھی دین ثابت ہوتا ہے۔ ایک کام کیا گیا آپ چپ رہے، اٹ مینس کیا وہ ٹھیک ہے، غلط ہوتا تو روک دیتے۔ حدیث ہی کی تعریف میں یہ بات بھی آتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے کوئی کام کریں، کوئی بات کہیں، وہ بھی حدیث کی تعریف ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے۔ حسن بصری تابعین کے زمانے کے ہیں۔ کسی نے کہا آپ صحابی کا نام نہیں بتاتے، انہوں نے کہا جہاں میں صحابی کا ذکر نہ کروں تو سمجھ جایا کرو کہ یہ 500 سے زیادہ صحابہ سے میں نے سنا، اور 500 سے کم میں ذکر کر دیتا ہوں کہ فلاں نے کہا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ اس لیے بھی ذکر نہیں کرتے تھے کہ انہیں پتہ تھا کہ سیدنا علی اور دوسرے حضرات کی روایات رضی اللہ عنہم اگر کریں گے تو امویوں کی خلافت ہی ماریں گے، ہوتا تھا ایسے۔ اور حتیٰ کہ تبع تابعی جب کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور درمیان میں صحابہ کا نام نہیں لیتا، یہ حدیثی کی قسم ہے، اسے حدیث مرسل بھی کہتے ہیں۔ تو حدیث کا اطلاق مختلف چیزوں پہ ہوتا ہے۔ حدیث کی 40-45 اقسام ہیں، انہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ چاہیں تو تدریب الراوی پڑھیے، اور تدریب الراوی کے جامع الازہر کے مشائخ نے جو تشریح کی ہے وہ کتاب آسان ہے، بہت اچھی تشریح ہے۔ الباعث الحسیس پڑھ لیجئے، یہ جو علماء ازہر نے کی ہے وہ کوئی 2,2500 صفحے پہ ہے اور بہت اچھی ہے، اسے پڑھ لینا چاہیے۔ آدمی کو زندگی میں پیش آنے والی خوشیاں اور غم کیا پہلے ایک خاص اسکیم کے تحت طے شدہ ہوتے ہیں، یا ایسے تمام حالات کا تعلق خاص آدمی کے عمل کے مطابق ہے؟ نیز اللہ تعالیٰ بندے کے اچھے یا برے انجام سے آگاہ ہیں، تو پھر اللہ کی خواہش کا بندہ اس کی رضا والے کام کر کے کیا ٹھہرے کامیاب ٹھہرے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بھیا اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے لائنز ادھر کی سب لگائی ہوئی ہیں کسی نے اور آپ نے اس کو بالکل برعکس لکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تقدیر کی باتیں، اللہ کے فیصلے ہیں۔ آدمی کو ہمیشہ 3 چیزوں سے کام لینا چاہیے اپنی زندگی میں۔ ہمیشہ محبت کا غلبہ ہونا چاہیے، نفرتیں، حقارت، دوسروں کے متعلق غلط رویے، خام خواہ کی باتیں جان چھڑانی چاہیے۔ اس یاد رکھو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سمجھا دی تھی، فرمایا تھا ابوبکر جتنا بھی ظلم ہو نا، اگر تم برداشت کر لو اور اس کا جواب نہ دو، اسے معاف کر دو، اللہ اتنا ہی تمہاری عزت کو بڑھا دے گا۔ بس یہ بات سمجھنے کی، اپنی شخصی سطح سے اوپر نہیں، اوپر کا ظلم تو احتجاج کرنا چاہیے، اپنی ذاتی چیز کے علاوہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کے خلاف بولنا چاہیے۔ بہت سے محکمے سب سے سر فہرست یہ جو مارتے ہیں نا ایجنسیوں والے، ان کے ظلم کے خلاف بولنا چاہیے، لیکن یہ مارتے ہیں، دلیل سے بات نہیں سنتے، پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے بیچارے، کیا کریں؟ اس ظلم کو جو اسٹیٹ کے درجے کا ہوتا ہے بولنا چاہیے۔ جو ظلم ہوتا ہے ذات پہ، کسی نے گالی دے دی، کسی نے تھپڑ مار دیا، کسی نے برا بھلا کہہ دیا، تو جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دی تھی نا کہ ابوبکر جتنا تم معاف کرو گے نا ذاتی زندگی میں، اللہ تمہاری عزت میں اتنا ہی اضافہ کر دے گا۔ ایک جگہ آیا اللہ تمہاری اتنی مصیبتوں میں مدد کرے گا۔ مصیبت زندگی کی مدد جو خدا کی فوراً نازل ہوتی ہے نا، ایسے چٹکیوں میں اس سے بڑا نسخہ کوئی نہیں۔ جب کوئی توہین کرے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ نے مجھے عزت دینی ہے، چپ رہے، ذاتی زندگی نہ بولے۔ اس لیے محبت کا غلبہ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جو آپ نے تحریر فرمایا ہے، زندگی میں ہمت کا غلبہ ہونا چاہیے، بچوں عورتوں کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔
اسی لیے جو بچے زیادہ عورتوں کی مجلس میں بیٹھتے رہتے ہیں نا، یہ کم ہمت ہو جاتے ہیں، بزدل ہو جاتے ہیں۔ مردوں میں رہنا چاہیے، مردوں جیسے کام ہونے چاہیے، بلند ہمت، عالی مرتبہ۔ اور تیسری چیز یہ جو آپ نے تحریر فرمایا اسکیمز اور یہ اور وہ، بالکل اس بحث سے اوپر اٹھ کے اپنے کام پہ نظر رہنی چاہیے، میں نے کرنا کیا ہے۔ جبریل امین خواب میں آ کر کہہ بھی دینا کہ تمہاری تقدیر یہ ہے کہ تم نے کل اگر لاہور گئے تو مر جاؤ گے، تو بھی لاہور جانا چاہیے، وہ جانے اس کے کام جانے، میں نے اپنا کام کرنا۔ سمجھے؟ عزم، ہمت، طاقت، وسائل کا صحیح استعمال، اپنے دماغ کو ذہنی آوارہ گردی میں مبتلا نہ کرنا۔ یہ ذہنی آوارگی جو ہے نا، یہ بڑے بڑے لوگوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ ذہنی آوارگی ہے نا، کوئی سوچنے کا کام ہے نہیں، اس کو سوچا، سامنے یہ منظر آ گیا، اس کو سوچنا شروع کر دیا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کھڑے اس کو جھانک رہے ہیں، پھر ادھر ٹی وی لگا ہوا ہے اس کو دیکھ رہا ہے، پھر کیا یہ ذہنی آوارگی نہیں تو اور کیا؟ رات کو گھر دیر سے آؤ تو کسی زمانے میں ماں باپ پوچھتے تھے کہ کیا خیریت تو ہے، آج کل کہاں جا رہے ہو؟ تو جسمانی آوارگی کی تباہی ہے، یہ ذہنی آوارگی اس سے بدتر ہے۔ جان چھڑائی سے سیدھی طرح اپنے کام سے کام رکھ کے سوچتا ہے، جس موضوع پہ اس پہ سوچے اور اس کے نتائج تک پہنچے۔ اصل ترقی ذہن کی ہے، دماغ کی۔ تو اپنے کام سے کام، اس چیزوں کو چھوڑ دے۔ اللہ نے اسکیم بنائی ہے تو ہم نے کیا کر لینا ہے؟ پھر بنائی ہوگی، خوشیاں دینی ہوں گی، مجھے اس خوشی کو صحیح استعمال کرنا ہے۔ اللہ نے اسکیم بنائی ہے غم دینا ہے، کیا پروردگار سے شکایت ہے؟ اللہ سے اچھا گمان رکھنے کے ہم پابند ہیں۔ یہ فکرہ نہ سمجھ میں آئے نا، تم المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے جو آیات نازل ہوئی ہیں نا، ان کو ذرا غور سے پڑھ لیجئے، اس میں یہ بھی ہے۔ یہ ہمارے لیے سوال تھوڑا ہی ہے۔ ماتھے کا محراب کس بات کی دلیل ہے؟ سکن کے سینسٹیو ہونے کی۔ رونا جو ہے نا، حد الوسع اس پہ قابو پانا چاہیے، نہیں رونا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ کتنا ہی اللہ سے تعلق ہو اور کچھ ہی ہو، آنسو نہیں نکلنے چاہیے۔ تنہائی الگ بات ہے، لوگوں کے سامنے، کسی کے سامنے آنسو نکلیں، یہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ کے متعلق آتا ہے، اس مقام کے آدمی تھے، ایک جگہ ان کے خلفاء نے لکھا ہے، ہم نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ حضرت کی آنکھ سے آنسو ٹپکتے ہوئے دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ نہیں کرنا چاہیے ایسے، لیکن اختیار میں نہیں ہوتا۔ تو جب اختیار میں نہیں ہوتا تو پھر کیا بحث کرنی؟ ہمیشہ زندگی میں اختیاری اور غیر اختیاری میں فرق کرنا چاہیے، یہ زندگی کا اصول ہے۔ جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے، میں نے کیا کر لینا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ خام خواہ کیا ضرورت ہے پاناما لیگ پہ تبصرے کرنے کی؟ میرے اختیار پہ تھوڑی جو کرنا ہے کر لیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس گرمی پہ بحث کرنے کی یا سردی پہ؟ جن کے قبضے میں ہے وہ کر لیں گے، جنہوں نے اچھا موسم کرنا ہے کر دیں گے۔ ہمیشہ غیر اختیاری کاموں کو زندگی سے نکال دینا چاہیے، وقت بھی بچتا ہے، صلاحیتیں بھی بچتی۔ تو رونا جو غیر اختیاری ہو جاتا ہے نا، اس پہ کسی کا قابو نہیں رہتا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حالت ایسی تھی، کان لا یملک عینیہ، وہ اپنی آنکھوں پہ قابو ہی نہیں رکھ سکتے تھے۔ ادھر کسی نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور ادھر ابوبکر کو جھڑی لگی رضی اللہ عنہ۔ ادھر کسی نے تلاوت شروع کی اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بعض ایسے تھے دھاڑیں مار کے رونے لگتے تھے۔ مما عرفوا من الحق، قرآن کہتا ہے کہ جب وہ خدا کا کلام سنتے ہیں، ترا اعینہم، تم ان کی آنکھوں کو دیکھو جب قرآن ان پہ پڑھا جاتا ہے، تفیض من الدمع، وہ مسلسل آنسو ان کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ ان کے دل نے سچائی کو جان لیا، سچائی کی معرفت،
اس کو پہچان جانا، اس کے لیے قیام، یہ پہلی سٹیج ہے تہذیب کی، اور تہذیب کی دوسری سٹیج اس وقت آتی ہے جب سچائی کو پھیلاتا ہے، اور تیسری سٹیج جس پہ تہذیب دیگر تہذیبوں کو ختم کر دیتی ہے، ہڑپ کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے، وہ اس تہذیب میں بیوٹیفیکیشن ہے۔ تو اس لیے اصول تو یہی ہے، نہیں رونا چاہیے، لیکن جب اختیار میں نہ ہو تو کیا کریں۔ حضرت مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ ایک ایسی اچھی بات کہی ہے، انہوں نے ایک جگہ شعر میں فرمایا ہے کہ بڑے ٹاپ کے شاعر تھے یار، حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں میں انعام اللہ یقین کی تربیت کی تھی، اور انعام اللہ یقین جوان لڑکا شاعر، ایسے زبردست شعر کہتا تھا کہ میر تقی میر جیسا آدمی گھبراتا تھا اس کے سامنے آنے۔ اگر انعام اللہ یقین اللہ کبھی زندگی اسے دے دیتا تو لوگ میر اور سودا کو بھول جاتے۔ میرا صاحب اتنے بڑے آدمی تھے، ان کے شاگردوں کا یہ حال تھا، تو انہوں نے کہا الہی سرزمین درد دل کا حال کیا ہوتا، الہی سرزمین درد دل کا حال کیا ہوتا، گر ہماری آنکھ چشمے تر سے مینہ برساتی، اگر آنسو نہ گرے نا تو دل کی زمین چٹک جائے، دل کی زمین دراڑیں پڑ جائیں اس میں۔ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، مطلب یہ کہ جب مصیبت آئے تو نماز پڑھو، اللہ سے مانگو۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور اس کی خبر پہنچی عبداللہ ابن عباس تک۔ عبداللہ ابن عباس کی والدہ ام الفضل، ام المومنین میمونہ، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی ماں، یہ 9 بہنیں تھیں، اور ایک سے ایک بڑے قبیلے میں بیاہی گئی تھی۔ تو جب خالہ کی وفات کی خبر پہنچی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کھڑے ہوئے اور انہوں نے نماز شروع کی۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اس میں نماز کیوں پڑھنے کا کیا موقع ہے، جاننا چاہتے تھے لوگ۔ تو انہوں نے کہا اللہ نے کہا جب مصیبت آ جائے تو صبر اور صلاۃ 2 چیزوں سے اللہ کی رحمت اس کی مدد نازل ہوتی ہے، اس لیے میں نماز پڑھتا ہوں کہ خالہ کی موت سے بڑا دکھ ہوا ہے تو میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ امین حسن اصلاحی مرحوم تھے نا، بڑا حادثہ ہو گیا تھا، ان کے بیٹے تھے صالح، اور وہ اس وقت پائلٹ تھے، اور پائلٹ ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے بیٹے کو اتنا پڑھایا تھا کہ انہوں امین حسن اصلاحی مرحوم سمجھتے تھے کہ میرا جان نشین میرا بیٹا ہے۔ جوان پائلٹ اور عین قاہرہ میں PIA کے حادثے میں جا کے جہاز ٹکرایا اور ختم۔ بار بار امین حسن اصلاحی مرحوم اٹھتے تھے، نماز پڑھتے، پھر اٹھتے تھے پھر نفل، پھر اٹھتے تھے پھر نفل۔ لوگ آتے تھے ملنے تعزیت کے لیے، وہ نفل پڑھ رہے ہیں، کہتے تھے ایسا صدمہ ہے، اللہ نے فرمایا مجھ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے، صبر تو کرنا ہی سو کرنا ہے، نماز بھی پڑھ لوں تاکہ دل کو اطمینان ہو۔ یہ شریعت ہے، یہ اس پہ عمل ہے کہ جب دکھ تکلیف مصیبت پریشانی، سب سے پہلے 2 رکعتیں 4 10 20 رکعتیں پڑھے کہ اللہ اس کو ہٹا دیجئے، میں اس قابل نہیں ہوں، اور اگر کسی گناہ کی وجہ سے ویسے ہی معاف فرما دیں۔ ایک عالم کا کہنا ہے کہ میڈیا اور انٹرنیٹ وغیرہ دین کے ابلاغ کے لیے استعمال نہیں کرتے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لوگوں کے پاس چل کر جانے کا ہے۔ میں تو یہی کروں گا، اللہ سے نے ہدایت دینی ہوگی تو مل جائے گی، میں خلاف سنت کام نہیں کروں گا۔ کیا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ درست ہے؟ اور دوسری طرف وہ قرآن کی بجائے دوسری کتاب سے تبلیغ کرتے ہیں، کیا یہ خلاف سنت ہے؟ بھیا ان کا یہی ذوق ہوگا، کرنے دیجئے، کیا ضرورت؟ ایک آدمی نہیں انٹرنیٹ یوز کرنا چاہتا، آپ اسے کیوں مجبور کرتے ہیں؟ اس کو آزادی سے استعمال کر لیں۔ کوئی چاہتا ہے لوگوں سے ملے تو ہمیں کیا ہے، ضرور ملے، وسعت دینا، لوگوں کو کیوں تنگ کرتے ہیں؟ آپ کو کیوں اعتراض ہے کہ وہ آدمی انٹرنیٹ کیوں نہیں یوز کرتا؟ نہیں کرتا۔ ہمارے زمانے میں وہاں ارشاد اللہ قصری ہیں، یہ ایک نام ایسے ہی ذہن میں آ گیا ہے،
ان کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. مولانا اہل حدیث حضرات میں اللہ کا بڑا قرب، اللہ کا بڑا انعام ہے ان پہ. قرآن پاک کی تفسیر لکھ رہے ہیں، حدیث پہ انہوں نے اتنا کام کیا ہے. اہل حدیث حضرات میں سے اس وقت جو متقی اور پرہیزگار، ان میں سے ایک ہستی ہے. انٹرنیٹ کہہ رہا ہوں، یہ موبائل فون رکھا ہی نہیں. کئی مرتبہ ضرورت پیش آتی ہے کہ حضرت اس مسئلے میں حدیث میں یہ آیا ہے، فلاں جگہ یہ آیا ہے، تو ہم پوچھتے ہیں تو جواب دے دیتے ہیں، اور کسی کے موبائل فون کے تھرو رکھا ہی نہیں سرے سے. تو کیا گناہ ہے؟ نہیں کرتے. آزادی دیجیے، وہ سمجھتے ہیں. لیکن اس میں یہ جو ایک لفظ ہے نا کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ خلاف سنت ہے، ایسے نہیں. یہ نہ کہیں کہ خلاف سنت ہے، کیونکہ اگر وہ کہیں گے خلاف سنت ہے تو امت میں جو لوگ افراد استعمال کرتے ہیں وہ گناہگار ہو جائیں گے. سنت کے خلاف کام، آپ کا فتوے کی زد میں وہ آ جائیں گے. یہ مت کہیے کہ خلاف سنت. اگر یہ خلاف سنت ہے تو پھر اس محراب کا بنانا بھی خلاف سنت ہے، پھر اس دروازے کا لگانا بھی خلاف سنت ہے، پھر مسجد میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو خلاف سنت ہے. اہل تشیع یہی تو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے جنہیں وہ مانتے ہیں، ہمیشہ مٹی پہ سجدہ کرتے تھے. وہ کہتے ہیں یہ تم چٹائی اور قالین پہ سجدہ کرتے ہو تو سجدہ نہیں ہوتا. جو اصل میں شیعہ علماء ہے نا، وہ یہی فتویٰ دیتے ہیں. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ نماز کے وقت سامنے ٹکیا رکھو. تو آپ نے دیکھا ہوگا اہل تشیع جب نماز پڑھتے ہیں تو مٹی کی ٹکیا رکھتے ہیں، سجدہ اس پہ کرتے ہیں، کیونکہ مٹی پہ سجدہ ہے نا ان کے نزدیک. تو کہتے ہیں یہ چٹائیاں یہ سنت کے خلاف تم لوگ کرتے ہو. تو ہم اگر جدید زمانے میں آنے والے ذرائع کو سنت کے خلاف قرار دیں، جبکہ یہ ذرائع شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں، اور ہم انہیں خلاف سنت قرار دیں، تو ہم امت کو خود گمراہی پہ ڈال دیں گے. اس لیے یہ نہ کہیے کہ خلاف سنت ہے، نہ استعمال کیجیے، کیا حرج ہے. اور قرآن کی بجائے دوسری کتاب سے تبلیغ کرتے ہیں تو ٹھیک کرتے ہوں گے بھی، انہیں دوسری کتاب پہ شرح صدر ہوگا. اب ایک آدمی قرآن کے درس کی بجائے بخاری شریف کا درس دے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ ہمیشہ یاد رکھیے، فتویٰ لوگوں کی وسعت، گنجائش، لوگوں کو آزادی، ان کی مشکل کو حل کرنے کے لیے ہوتا ہے. فتوے اس لیے نہیں ہوتے کہ لوگوں کو جکڑو اور پکڑو اور مارو اور کفر کے فتوے دو. لوگوں کو حد الوسع سہولت دینی چاہیے تاکہ اپنے پروردگار کا قرب حاصل کریں.